میں ایک بہت ہی مومن باپ کے فرزند ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ایک درود سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود مقتدی دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود. مولا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانه في كتاب المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. صلوات بمحمد. أصدارنا سيد الشهداء عاشقان اہل بیت، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انصار حسین ابن ارشاد حسین، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت ممتاز حسین، مرحومہ زاہد النساء بنت بدر الحسن، مرحوم خوشرخ عباس ابن انصار حسین اور ابن انصار حسین، مرحوم نجم عباس ابن عمر عباس، ان مرحومین کی ارواح کو اصال فرما دینا. اس وقت کی مختصر سی گفتگو کے لیے میں جس آئے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، سورہ صافات کی سمی آیت نمبر 100، جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین. یہ فقرہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو کہ ایک دعا کی شکل میں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. توجہ چاہتا ہوں، دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما. دیکھیں، دعا ایک بہت عظیم عبادت کا نام ہے. مختصر سی گفتگو، تھوڑا سا سفر آپ حضرات کو ہمارے ساتھ کرنا ہوگا. دعا جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت عظیم عبادت کا نام ہے. یوں تو نماز پوری اول تا آخر ایک دعا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اول سے لے کے آخر تک، شروع سے آخر تک، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر کے تسلیم تک پوری نماز مکمل طور سے ایک دعا ہے.
لیکن اس نماز میں جو قنوت ہم پڑھتے ہیں وہ دعا میں بالخصوص ایک دعا ہے، اور دعا اتنی زیادہ اہم ہے کہ معصومین کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جس نے نماز تمام کرنے کے بعد دعا نہیں کی خدا سے، گویا اس نے اپنی عبادت پر غرور کیا۔ ایک سلوات پڑھیں تو محمد تو درمیانی گفتگو تھوڑی بہت باتیں بھی ایسے ہو جائیں۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے وقت نہیں ہے، سلام تسلیم پڑھا، اس کے بعد جو ہے فوراً جو ہے ہم نے تسبیح پڑھی اور فوراً ایک نماز تمام کر دی۔ تو اگر جس نماز میں دعا نہ ہو وہ ایک مغرور انسان کی نماز ہے، اور جو ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دعا مانگنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہم نے عرض کیا آپ خدمت میں کہ نماز شروع سے لے کے آخر تک پوری ایک دعا کی شکل میں ہے۔ اس نماز میں وہ سورہ جو کمپلسری سورہ ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، جسے ہم سورہ حمد کہتے ہیں، یہ پورا سورہ جو ہے ایک دعا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور دعا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں ہی یہ سلیقہ دعا بھی ہے۔ یہ اپنے آپ میں دعا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ یہ سلیقہ دعا ہے۔ دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، ایک انسان، ایک نحیف انسان، ایک کمزور انسان جب کسی با اختیار شخص کے سامنے جاتا ہے اور اپنی کسی ضرورت کو رکھتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بس ڈائریکٹ چلا گیا اور اس نے جا کر کے اپنی ضرورتوں کو رکھ لیا۔ پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے، تعریفیں کرنے کے بعد پھر اپنے دل کی ایک کیفیت بتاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے یہ عام طرز دعا ہے نا، کچھ مانگنے کا یہ طریقہ ہے۔ خیر آج کل کا جو دور ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس سے پہلے جو زمینداری کا دور تھا اور اس سے پہلے جو بادشاہت کا دور تھا، اس میں جب لوگ کسی چیز کے لیے آتے تھے، کسی چیز کی ضرورت کے لیے آتے تھے، تو پہلے بادشاہ صاحب کی تعریفیں کرتے تھے۔ تعریفیں کرنے کے بعد، آج کے دور میں بہت کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، تعریفیں کرنے کے بعد یہ بتاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، بس آپ ہی سروے سرما ہیں، جو ہیں بس وہ آپ ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی بات کو رکھتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنی بات کو رکھتے تھے، اور بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بات رکھنے کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی پیش کر دیتے تھے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یہ دے دیجیے، جیسا آپ نے اس کو دیا تھا ویسا ہمیں دے دیجیے، جیسا فلاں کو دیا تھا ویسا ہمیں دے دیجیے۔ اب آپ غور کریں، دیکھیں سورہ حمد کی شروع کی 3 آیتیں صرف اور صرف تعریف ہے اللہ کی۔ توجہ چاہتا ہوں، صرف اور صرف تعریف ہے۔ دیکھیں انسان جب تک یہ نہیں جانے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے یہ نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ کیسے کہنا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں پر محمد جب تک انسان یہ نہیں جانے گا، ہمارے کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو نماز رٹا دی، اس کے بعد وہی رٹافیکیشن جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا جرنی آف لائف کنٹینیو ہے۔ اسے توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کے معنی کو بھی پڑھیں، تفسیر تک تو بہت دور کی بات ہے۔ نماز کے جو آداب ہیں وہ علماء کرام نے کیا بیان کیے ہیں، آیت اللہ خمینی علیہ الرحمٰن نے پوری کتاب لکھی ہے آداب الصلاۃ کے اوپر، صرف نماز کے آداب، جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہو سے ایک وصیت کی ہے کہ بیٹا اس طرح سے نماز پڑھنا، اور اس کو پوری ایک کتاب کی شکل دیا گیا۔ تو خیر بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہاں پہ تو ان جنرل کیا ہے کہ بس جو چیز رٹ لی وہی چیز کنٹینیو ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ ہے دعا، اور دعا میں اثر تب تک نہیں ہوگا جب تک دل حاضر نہ ہو، اور دل حاضر تب تک نہیں ہوگا جب تک دعا مانگنے والے کو یہ خود نہ پتا ہو کہ وہ مانگ کیا رہا ہے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، جب تک اسے خود یہ نہ پتا ہو کہ وہ مانگ کیا رہا ہے، اس کے دل میں کیفیت دعا نہیں بنے گی۔ اب دیکھیں شروع کی جو 3 آیتیں کیا خوبصورت ہیں کہ اس میں انسان صرف اور صرف اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ جہاں تعریف اس نے مکمل کی مالک یوم الدین پر، اس کے بعد فوراً اس نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کی امید رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ہم
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کی امید رکھتے ہیں. یہ اپنی ایک دم عاجزی بیان کر دیا, ایک دم سرنڈر کر دیا کہ میرے قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے, جو ہے سب کچھ تیرے حوالے ہے. اچھا دیکھیں, جو فرزندان توحید ہیں, جو مخالفین وسیلہ ہیں, ان کی یہ فیورٹ آیت ہے. وہ لے کر کے چلے آتے ہیں کہ بھائی آپ تو 5 وقتہ نماز میں کم از کم 17 بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کی امید رکھتے ہیں. توجہ ہے نا, آپ ایک طرف تو یہ فقرہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں نادے علی مظہر العجائب. ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد کی امید رکھتے ہیں. دیکھیں بات میں مزہ تبھی ہے کہ جس آیت سے اعتراض ہو اسی آیت سے جواب دیا جائے. جس آیت سے اعتراض ہو اسی آیت سے جواب دیا جائے. تو اب ہم بھی سوال کریں گے, بھائی آپ اس آیت کے پہلے ٹکڑے پہ ٹھہر جائیے, پہلے ٹکڑے پہ ٹھہریے, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب آپ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو سجدہ کعبے کی جانب کیوں ہو رہا ہے؟ جو ہے نا, جب عبادت خدا کی ہے تو سجدہ جانب کعبہ کیوں؟ دیکھیں اس میں بھی ایک بہت باریکی ہے. سجدہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے, سجدہ کعبے کو نہیں ہے. اگر سجدہ کسی نے یہ سوچ کے کر لیا کہ وہ کعبے کو کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, اسے دوبارہ پڑھنی پڑے گی. توجہ ہے معافی کے ساتھ. تو اگر کوئی یہ سوچ کے سجدہ کرے کہ وہ سجدہ کعبے کو کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. سجدہ کعبے کو نہیں ہے, سجدہ کعبے کی طرف ہے. توجہ چاہتا ہوں. لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. بھائی اتنا بڑا نظام, اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے, وہ تو ایک سسٹم سے چلے گی نا, ایک نظام سے چلے گی. اس نے کہا کہ میرے گھر کی طرف جھکنا میری طرف جھکنا ہے. اللہ اکبر. یعنی کعبے کی طرف سجدہ کرنا گویا اللہ کو سجدہ کرنا ہے. تو جس طرح کعبے کی طرف سجدہ کرنا اللہ کو سجدہ کرنا ہے, اسی طرح علی سے مدد مانگنا بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے. صلوات پڑھ اس طرح علی سے مدد مانگنا, اسی طرح سے اللہ سے مدد مانگنا. یہ اور علماء کرام کا یہ کام رہا ہے, یہ ان کا طرز عمل رہا ہے, طرز دفاع تشیع رہا ہے کہ جس آیت سے اٹیک ہوا ہے, وہ ذی القربہ والی آیت سے جب اٹیک ہوا ہے کہ وہ جو حق تھا فدق وہ شہزادی کا نہیں بنتا تھا وغیرہ وغیرہ, اسی آیت سے ثابت کیا ہے کہ یہ شہزادی کا ہی حق تھا. کہ حق جب بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے. ایک سلوات پڑھے گر محمد. یہ ایک بات ہو گئی. اب جیسے یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین, پہلے 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف کی, اس کے بعد فوراً اب اپنے دل کا حال بیان کر دیا, اپنی عاجزی کو قبول کر لیا, اس کا اقرار کر لیا اور بالکل سرنڈر ہو گیا خدا کے سامنے. اسی لیے یہ ہے کہ جب اس آیت پہ انسان آئے تو اسے تھوڑا زور دے کر کے, تھوڑا اسٹریس دے کر کے اس آیت کو پڑھے, اس آیت کی تلاوت کرے. جیسے ہی اس آیت کو پڑھا اس کے فوراً بعد آ گیا اہدنا الصراط المستقیم. اب اپنی دعا اللہ کے سامنے رکھ دی اور دعا کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی رکھی. اللہ اکبر. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ, ان کے راستے پر جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی, نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو لوگ منحرف ہوئے. ایک صلوات پڑھے پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں پوری جو سورہ حمد ہے یہ اپنے آپ میں دعا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سلیقہ دعا بھی ہے. اب آئیے, یہ جو آیت ہے یہ آیت بھی اپنے آپ میں دعا ہے پلس سلیقہ دعا ہے. جناب ابراہیم کو جب نمرود نے اپنی دائرہ سلطنت سے باہر کیا, جب نار نمرودی سے آپ بچ گئے, تو اس کے بعد جناب ابراہیم نے ایک مقام پر جا کر کے دعا کی, رب ہب لی من الصالحین, پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. دیکھیں یہ تو دعا ہے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ سلیقہ دعا ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے تو صرف یہ نہ کرے کہ پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما, بلکہ یہ دعا کرے کہ پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اس لیے کیونکہ تاریخ میں
جہاں محمد ابن ابی بکر جیسے بیٹے ہیں وہیں عبداللہ ابن عمر جیسے بیٹے بھی ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد جو ہے تو انسان جب دعا کرے، تاریخ کی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں، جب انسان دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ جناب ابراہیم نے سلیقہ دعا سے نوازا ہے. یہ نہیں کہ صرف پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما، انسان یہ دعا کرے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما. توجہ ہے، یعنی پروردگار مجھے ایک نیک سیرت بیٹا عطا فرما. یہ لازم نہیں کہ انسان صرف صورت کے لیے دعا کرے کہ خوبصورت بیٹا عطا فرما، اس کے ساتھ ساتھ رہے پروردگار مجھے خوبصورت اور خوب سیرت بیٹا عطا فرما. توجہ چاہتا ہوں، خوبصورت اور خوب سیرت بیٹا عطا فرما. دیکھیں صورت بہت حد تک تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن سیرت اس کے اختیار میں ہوتی ہے. کچھ عرض کر رہا ہوں، سیرت انسان کے اختیار میں ہوتی ہے، اور سیرت انسان کی ایک ایسی کوالٹی ہے، بالکل توجہ رکھیے گا، سیرت انسان کی ایک ایسی کوالٹی ہے، ایک ایسی خاصیت ہے کہ جو صورت کی کمی کے اوپر غالب آ جاتی ہے. سیرت ایک ایسی خوبی ہے انسان کی، ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو صورت کی کمی پہ غالب آ جاتی ہے. انسان اگر خوب سیرت ہے، توجہ چاہتا ہوں، اگر انسان کی خوب سیرتی اس کی کم صورتی پہ غالب آ جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی خوبصورتی اس کی کم سیرتی پہ غالب آئے. اللہ اکبر، کچھ عرض کرو. کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ انسان کی خوبصورتی جو ہے اس کی کم سیرتی کے اوپر غالب آئے. کہ ایک انسان ہے، کم سیرت ہے، بہت بد زبان ہے، بہت بد کلامی کرتا ہے، فحاش بیانی سے کام لیتا ہے. توجہ ہے، سیرت میں بد ہے لیکن صورت میں خوب ہے. تو یہ کبھی نہیں ہوتا بھائی، میں ایک نیچرل بات پڑھ رہا ہوں، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی خوبصورتی اس کی بد سیرتی پہ غالب آئے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. لیکن ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جو کم صورتی ہے اس کے اوپر اس کی خوبصورتی غالب آ جاتی ہے. اور اس قانون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیرت افضل ہے، صورت مفضول ہے. اللہ اکبر، سیرت افضل ہے، صورت مفضول ہے. توجہ چاہتا ہوں، کبھی بھی انسان کی کم صورتی جو ہے وہ خوب سیرتی کے اوپر، ایک سوال پڑھے پر محمد والے کمپلیکیٹڈ سی بات ہو رہی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی جو ہے کم سیرتی جو ہے وہ اس کی خوبصورتی پہ غالب آئے، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان سیرت میں بہتر ہے اور صورت میں کوئی کمی بھی ہے تو اس کی سیرت کی خوبی اس کی صورت کی کمی کو ڈھانک دیتی ہے. توجہ ہے نا، یہ ایک واضح چیز ہے، یہ ایک اصول ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور ہم نے مظاہرہ کیا، عرب کے لمبے لمبے پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر، حبش سے آنے والا ایک غلام مؤذن رسول بن گیا. ایک صلوات پڑھے پر محمد. اب آ جائیں یہاں سے اسی اصول کو رکھ کر کے ایک بات پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد آیت پہ واپس لوٹا جائے گا. کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مولا علی کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہیں، مولا علی کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ عرض کیا تھا، بھائی ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا سے بڑھائیں؟ ایک تو ہماری کوئی بساط نہیں، دوسری بات یہ کہ بڑھانے کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں پر پہلے سے کمی ہو. اللہ اکبر، بڑھانے کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے سے کمی ہو. اب آئیے دیکھیں رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی، توجہ چاہتا ہوں، رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. بڑی پیاری بات آنے والی ہے سامنے کہ جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے.
اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کر رہا ہوں، یہ بتائیں علم صورت ہے یا سیرت ہے؟ بھائی علم جزوِ صورت نہیں ہے، علم جزوِ سیرت ہے. تقویٰ جزوِ صورت نہیں ہے، جزوِ سیرت ہے. خلت جزوِ صورت نہیں ہے، جزوِ سیرت ہے. زہد جزوِ صورت نہیں ہے، جزوِ سیرت ہے. ہیبت جزوِ صورت نہیں ہے، جزوِ سیرت ہے. نبی نے کہا جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں اور ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے. اب میں کیا کروں؟ جو انبیاء کی سیرت میں ہے وہ علی کی صورت میں ہے. ایک صلوات کی سیرت میں ہے اور علی ابن ابی طالب کی صورت میں ہے. یہ رسول خدا کے علاوہ اور دیگر انبیاء کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں آ جائیں تو یہاں سے ایک چیز سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے تو وہ سلیقہ دعا سے آشنا ہو پہلے کہ کیا دعا مانگنی چاہیے. یہ نہیں بس بیٹا عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما دے. بیٹا بالکل اللہ کی دولت ہے، یہ غلط سی بات ہے، لیکن صالح بیٹا عطا فرمائے یہ مکمل دعا ہونا چاہیے انسان کی کہ خدا صالح بیٹا عطا فرمائے. اب جب جناب ابراہیم نے یہ دعا کی اللہ نے انہیں صالح بیٹا عطا فرمایا جناب اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. صلوات پڑھیں محمد. اور آگے چلتے کہ جناب اسماعیل کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا جنہیں ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں. توجہ ہے، جنہیں ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں. اچھا عیسائی حضرات جو ہیں وہ جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ذبیح اللہ ہیں. ایک بڑا خوبصورت سا گوشہ ہے یہاں پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسحاق ذبیح اللہ ہیں، چونکہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب اسحاق کی نسل میں ہیں، اس لیے وہ ذبیح اللہ والی جو کوالٹی ہے وہ جناب اسحاق سے منسوب کرتے ہیں. رسول خدا جناب اسماعیل کی نسل میں. خیر یہ ایک ریزن نہیں ہے، اس کے اوپر بنص قرآن یہ دلیل موجود ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ذبیح اللہ ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے بھی علماء نے لکھا ہے جناب اسحاق بھی ذبیح اللہ ہے. لفظ بھی ہے یہاں پر، جناب اسحاق بھی ذبیح اللہ ہے. اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جب جناب اسحاق کو یہ پتا چلا کہ ان کے والد گرامی نے ایک خواب دیکھا اور خواب اپنے فرزند سے یعنی جناب اسحاق کے بھائی سے بیان کیا تو انہوں نے فوراً جو ہے کہا کہ بابا آپ کو خواب میں جو حکم ہوا، کیونکہ معصوم کا خواب حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا خواب جو ہے وہ حجت کی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن معصوم کا خواب جو ہے وہ حجت ہوا کرتا ہے. تو اب جب کہا جیسے ہی جناب اسماعیل نے کہا بابا آپ کو خواب میں جو حجت ہوئی، جو اللہ کی حجت ہے اسے تمام کریں، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. اللہ اکبر، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. دیکھیں بڑا خوبصورت یہاں پہ بھی ایک گوشہ ہے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. جس حالت میں نبوت صبر کرتی ہے اس سے سخت حالات میں امامت شکر کرتی ہے. جن منزلوں میں، جن امتحانات میں نبوت صبر کرتی ہے اس سے سخت منزل میں، اس سے سخت امتحان میں امامت شکر کرتی ہے. کہ بابا جان آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. تو جب جناب اسحاق نے یہ سنا تو جناب اسحاق کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. دیکھیں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میرے بابا نے مجھے خواب میں دیکھا ہوتا تو آج میں بھی ذبیح اللہ ہوتا. اللہ اکبر، کاش میرے بابا نے مجھے خواب میں دیکھا ہوتا تو آج میں بھی ذبیح اللہ ہوتا. اب علماء بیان کرتے کہ جناب اسحاق کی اس خواہش کی خوبی کو اور اس کے خالص ہونے کو دیکھ کر کے اللہ نے انہیں بھی ذبیح اللہ قرار دیا. اللہ اکبر، اللہ نے انہیں بھی ذبیح اللہ قرار دیا. اب دیکھیں کربلا جانا تو مقدر کی بات ہے، کربلا جانا
یہ مقدر کی بات ہے. انسان بس خالصتاً خواہش رکھے اپنے دل میں، اگر کسی وجہ سے نہیں بھی جا پایا تو اللہ اس خالص خواہش کو دیکھ کے سر محشر زائرین امام میں شمار کرے گا. ایک صلوات پڑھے اس سے بہتر انداز میں ایک صلوات پڑھے. ہمارا کام ہے خواہش کرنا اور خالص خواہش کرنا، بے لوث خواہش کرنا. توجہ چاہتا ہوں. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، جس دعا کی قبولیت کے طور پہ، اس کی استجابت کے طور پہ اللہ نے جناب اسماعیل سے نوازا. آئیے یہ قافلہ اور بڑھا. ایک وقت آیا کہ رسول خدا اپنے گھر میں تشریف لائے اور آنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد سے کہتے ہیں کہ مادر گرامی مجھے کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں، مادر گرامی مجھے کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے. اچھا کیا خوبصورت نام ہے مولا علی کی والدہ گرامی کا، فاطمہ بنت اسد. اللہ اکبر. فاطمہ بنت اسد یعنی اسد کی بیٹی. اور بیٹا کون؟ اسد اللہ. بیٹا اسد اللہ. آپ اجازت دیں میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے جناب اگر دیکھیے گا کہ بنت اسد کا مثل کہاں ہے، بنت اسد کا مثل کہاں ہے؟ ان کی بہو خاتون جنا ہے. ایک کس اینگل سے تعریف ہو رہی ہے. بنت اسد کا مثل کہاں ہے؟ ان کی بہو خاتون جنا ہے اور زوجہ ام مرسل اعظم، شیر کی بیٹی، شیر کی ماں ہے. ایک صلوات پڑھ کر محمد. زوجہ ام مرسل اعظم، نہال لکھنوی صاحب کا شعر. زوجہ ام مرسل اعظم، شیر کی بیٹی، شیر کی ماں ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے، اپنے گھر میں آئے اور کہا کہ مادر گرامی مجھے بھوک محسوس ہو رہی، کچھ لائیں. تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد، ایک دعا کا کاروان ہے. جناب فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ باورچی خانے میں گئیں اور انہوں نے دیکھا جب کچھ نہیں تھا تو آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ میرے لال اس وقت گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. تو اب رسول خدا نے ایک مرتبہ آنگن میں ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا. کھجور کا، توجہ چاہتا ہوں، کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا. جیسے ہی رسول خدا نے اس درخت پہ ہاتھ رکھا، سوکھا ہوا درخت فوراً ثمر آور ہو گیا، فوراً تر و تازہ ہو گیا اور تازی تازی کھجوریں. ایک صلوات پڑھے پر محمد فوراً ہی تازی تازی کھجوریں جو ہیں وہ درخت کے اوپر آ گئی. اللہ اکبر. یہ رسول خدا کی شان ہے کہ جیسے ہی ایک کھجور کے سوکھے ہوئے درخت پر آپ کا دست مبارک آیا، جیسے ہی اس نے اس کا لمس پایا، اللہ اکبر، فوراً سوکھا ہوا درخت ثمر آور ہو گیا. بھائی ہم احترام کرنے کے لیے تیار ہیں، کم سے کم کھجور کے درخت جیسی صلاحیت تو لاؤ. ایک صلوات پڑھے پر محمد. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد. ایک بے جان درخت اس طرح سے ثمر آور ہو گیا. بہت ساری باتیں لیکن وہ سب چھوڑ کر کے ایک ہفتے کے بعد کا موضوع ہے وہ سب. اب دیکھیں ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو جیسے ہی رسول خدا نے اس درخت پہ ہاتھ رکھا، فوراً درخت ثمر آور ہو گیا. اب توجہ چاہتا ہوں، جب جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ منظر دیکھا تو ایک دعا کی، پروردگار مجھے ایک ایسا ہی بیٹا عطا فرما. لیکن پھر یہاں پہ دعا کے ساتھ ساتھ تعلیم دعا. پروردگار، لیکن یہ ان کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہوئی. پروردگار مجھے ایک ایسا ہی بیٹا عطا فرما. کیا جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس بیٹے نہیں تھے؟ بیٹے تھے لیکن ایسا بیٹا نہیں تھا. اللہ اکبر. پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما، ایسا ہی بیٹا عطا فرما. توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد کاروان اور آگے بڑھا.
ایک منزل آئی کہ نماز شب کی حالت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بیٹا مانگا، پروردگار مجھے ایک بہادر بیٹا عطا فرما۔ اب توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں یہ 3 الگ الگ منزلیں، 3 شخصیتیں، 3 دعائیں، لیکن پیش خیمہ الگ ہے، پیش خیمہ الگ ہے۔ ایک دعا جناب اسماعیل کے لیے کی گئی، ایک دعا مولا علی کے لیے کی گئی، اور ایک دعا آقا عباس کے لیے کی گئی۔ اب جملہ سنیے علماء کیا بیان کرتے ہیں، ایک دعا جناب اسماعیل کے لیے، ایک دعا مولا علی کے لیے، ایک دعا آقا عباس کے لیے، لیکن پیش خیمے کا فرق یہ ہے کہ جب اسماعیل کے لیے دعا کی گئی تو کوئی بیٹا نہیں تھا، اللہ اکبر، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ جب علی کے لیے دعا کی گئی تو بیٹے تھے لیکن محمد جیسے نہیں تھے، لیکن جب عباس کے لیے دعا کی گئی تو 2 بیٹے محمد جیسے موجود تھے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد، جس کے پاس 2 بیٹے محمد مصطفیٰ جیسے موجود ہوں، اللہ اکبر، جو بنص قرآن خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہوں، وہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے ایک بہادر بیٹا عطا فرما، مجھے ایک بہادر بیٹا عطا فرما۔ توجہ چاہتا ہوں، اور یہاں پر اس کے پیش خیمہ میں کون سی باتیں کہ جناب امام مولا علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ ایک شجاع خانوادے کی تلاش کریں، ایک بہادر خاندان ڈھونڈیں۔ توجہ ہے، ایک بہادر خاندان ڈھونڈیں۔ دیکھیں اس میں بھی ایک تعلیم ہے، یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں۔ کیا مولا علی نہیں جانتے تھے؟ بے شک جانتے تھے، مولا علی سے زیادہ کس علم تھا اس دور میں، مولا علی بے شک جانتے تھے کون ہے بہادر خاندان۔ لیکن یہاں پہ ایک گوشہ یہ بھی عرض کیا جا سکتا ہے کہ کیا جناب جبرائیل نہیں جان رہے ہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، جب مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہادر خاندان کی مجھے تلاش ہے، تو اب کیا وہ جناب عقیل نے قصیدے پڑھے بی بی ام البنین کے خانوادے کے، تو جناب جبرائیل کیا نہیں جان رہے ہیں کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ بھائی روز اس دیوڑی پہ آ رہے ہیں، آیتیں لے کر چلے آ رہے ہیں، جھولا جھلانے کے لیے چلے آ رہے ہیں، توجہ ہے، زیارت کے لیے چلے آ رہے ہیں، تو وہ نہیں پہچان رہے؟ بالکل پہچان رہے ہیں۔ توجہ، یہ ایک بہانہ تلاش کیا گیا، میں لفظ کا مدد لے رہا ہوں، یہ ایک بہانہ تلاش کیا گیا تاکہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب جناب جبرائیل سوال کرے تو اب اللہ فضائل بیان کرے۔ اسی طرح سے جب مولا علی نے سوال کیا تو یہ ایک بہانہ تلاش کیا کہ یہاں پہ باب فضیلت کھولا جائے کہ جب میں سوال کروں تو میرے جواب میں آمد عباس سے پہلے ہی عباس کے خاندان کی فضیلت بیان کی جائے۔ علی نانیال کی ایک صلوات پڑھے پر محمد یہ گوشہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ رشتے کا تقدس بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آج کل بچے جو ہے تھوڑا سا پڑھ لیا، انجینئر ڈاکٹر بن گئے، تھوڑے سے اسمارٹ ہو گئے، تو اس کے بعد فون پہ کر کے کہا کہ پاپا ہم نے آپ کی بہو پسند کر لی ہے۔ یہاں پہ ایک تعلیم ہے، نہیں جو بزرگ ہیں، جو والدین ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ آپ چاہے جس حد تک چلے جائیں، چاہے جس لیول پر چلے جائیں، لیکن جو جس کا حق ہے وہ اس کو دینا لازم ہے۔ آج کل یہ سب چیزیں بہت ہو رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ تو یہاں پہ ایک یہ بھی ہے، دیکھیں ہر عمل سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے لیے کہاں زندگی جی ہے، انہوں نے تو ہمارے لیے جی ہے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے تو ہمارے لیے زندگی جی ہے، اپنے لیے کہاں جی ہے، تو ہمارے لیے ایک مثال قائم کر کے گئے۔ اب خیر، تو امام علی علیہ السلام نے ایک خواہش کی، توجہ چاہتا ہوں، ایک خواہش کی۔ اب آئیے 2-3 فقرے اور سن لیجئے اور اس کے بعد اپنی بات کو میں مصائب سے رب دینے جا رہا ہوں۔ ایک تمنا کی، یعنی عباس تمنائے علی کا نام ہے۔ دعا کہاں پنپتی ہے، کہاں پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے دل میں۔ توجہ چاہتا ہوں، جب فتح مکہ ہوئی،
اور رسول خدا نے اپنے مؤذن کو کعبے کی چھت پہ بھیجا کہ جاؤ کعبے کی چھت پر اور جانے کے بعد اذان دو. تو اب جب مؤذن رسول پہنچے ہیں کعبے کی چھت پر تو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کعبے کے چاروں طرف پھرنے لگے چھت پہ. دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پہ پھر سے. جب وہ پھرنے لگے تو ایک مرتبہ رسول خدا نے سوال کیا کہ تم کیوں کعبے کی چھت پہ پھر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک نیچے تھا تب تک کعبے کا طواف کرتا تھا، آج چھت پہ آیا ہوں لہذا آج اس جگہ کا طواف کر رہا ہوں جہاں میرا مولا پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. یعنی جوف کعبہ کا طواف، جوف کعبہ، سینٹر آف کعبہ، کعبے کا بھی مرکز. کعبہ اپنے آپ میں کائنات کا مرکز ہے. کعبے کا مرکز جسے جوف کعبہ کہتے ہیں، وہاں پہ مولا علی کی ولادت ہوئی ہے. تو اب جب یہ پہنچے ہیں تو یہ جوف کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو پتہ یہ چلا کہ کعبہ کائنات کا دل، جوف کعبہ کعبے کا دل. تو جو کعبے کے دل میں آئے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے دل میں آئے اسے عباس کہتے ہیں. ایک سلوات بڑے جو کعبے کے دل میں آئے اسے علی کہتے ہیں اور جو علی کے دل میں آئے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ منزلت، یہ شجاعت، یہ بہادری. کسی نے پوچھا اچھا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو لشکر تاو بالا ہو جاتا، میدان پلٹ جاتا، شام سے پہلے کوفے کے دارالامارہ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا. یہ سب بہت آسان سی بات تھی مولا عباس کے لیے. آپ کی بہادری آپ کے ضبط میں ہے، آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت آپ کے صبر میں ہے. ایک شخص نے مولا سے سوال کیا تھا مولا شجاعت کسے کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام سے آخر کے دنوں میں مسجد کوفہ میں سوال کیا تھا. بہت سارے سوالات ہیں اس میں. مولا شجاعت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے چیزوں کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں بتائے گا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. جو فاتح خیبر ہوگا اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ بتائے کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. مولا دنیا کی نظر میں کون شجاع اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. دنیا کی نظر میں تو وہ بہادر ہے جس کی زبان پہ گالیاں ہیں. دنیا کی نظر میں تو وہ بہادر ہے کہ جس کی زبان سے شرفا محفوظ نہیں ہے کہ نہیں. دنیا کی نظر میں تو وہ بہادر ہے جو زبان سے کہہ دے کہ میرا سینہ ایسا ہے 56 انچ کا ہے وغیرہ بہت ساری چیزیں. تو دنیا کی نظر میں بہادری کچھ اور ہے کہ نہیں. لیکن مولا علی علیہ السلام کی نظر میں بہادری یہ ایکچوئل بہادری ہوگی. اب جب سوال ہوا مولا بہادر کون ہے تو امام نے فرمایا ایک سوال پڑے گا جب سوال ہوا مولا بہادر کسے کہتے ہیں، آپ کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ فاتح خیبر بتائے گا کہ بہادر کون ہے. اہل دنیا نہیں بتائیں گے کہ بہادر کون ہے. پسٹل لے کر کے چلنے والے نہیں بتائیں گے کہ بہادر کون ہے. توجہ ہے، فاتح خیبر بتائے گا کہ بہادر کون ہے. جیسے ہی امام سے سوال ہو مولا بہادر کون ہے، شجاع کسے کہتے ہیں، امام نے فرمایا جب تمہارے جذبات کے گھوڑے بھڑک اٹھیں تو انہیں صبر کی مہار سے کنٹرول کر لو. جب تمہارے جذبات کے گھوڑے بھڑک اٹھیں تو انہیں صبر کی مہار سے قابو کر لو. اسے بہادری کہتے ہیں، اسے شجاعت کہتے ہیں. بے لگام جذبات کے بھڑکے ہوئے گھوڑوں کو قابو کرنا بہادری نہیں ہے. جذبات بھڑک رہے ہیں لیکن انسان اس کے اوپر قابو کر لے، یہ بہادری ہے. دنیا کہے گی کہ بزدل ہے لیکن علی کہے گا کہ بہادر ہے. اللہ اکبر. دنیا کہے گی کہ بزدل ہے، گھبرا گیا، ڈر گیا، لیکن علی ابن ابی طالب کہیں گے کہ یہ بہادر ہے، یہ شجاع ہے. توجہ ہے. بس ازادارو میں نے تمام کر دی باتیں، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. کون مولا عباس؟ اور بھی ائمہ طاہرین کے بھائی گزرے ہیں لیکن
کسی نے بھی کسی غیر معصوم بھائی نے اپنے معصوم بھائی کو آقا نہیں کہا. یہ انفرادیت ہے مولا عباس علیہ السلام کی کہ آقا کہا ہے. اور یقین جانیں کہ ادھر ایسا ہے کہ جہاں جتنا زیادہ جھکو انسان اتنا زیادہ سر بلند ہوتا ہے. کہ مولا عباس علیہ السلام کی انکساری ہے، ایسی انکساری. اور ایک جملہ کہہ دوں کہ جناب آدم سے خدا کی بندگی میں تو ترک اولا ہو گیا، لیکن مولا عباس سے امام حسین کی غلامی میں ترک اولا ہو گیا. بہت بڑا جملہ میں نے کہا. مولا عباس سے آقا حسین کی غلامی میں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں نظر آتی ہے. ایسا شجاع، ایسا بہادر، ایسا عالم، ایسا شجاع، ایسا بہادر، ایسا عالم کہ ہر وقت جو امام حسین علیہ السلام کے مزاج سے واقف، اقوال، حکم، یہ سب تو آگے کی بات ہے، جو مزاج سے واقفیت رکھتا ہے، ایسی شخصیت مولا عباس علیہ السلام کی. عزیزدارو، کیا باتیں پیش کرو آپ خدمت میں. ایک سپاہی تھا، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا. وہ آیا عراق وزٹ کے لیے آیا، اور آنے کے بعد آ کر کے یہ پوچھتا ہے، غالباً وہ انگلش تھا یا کہ امریکن تھا. آنے کے بعد آ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کس کے روضے ہیں، جو بھی اس کی زبان رہی ہو. اسے بتایا گیا یہ امام حسین کے ہیں، اور یہ جو روضہ ہے یہ ان کے لشکر کے علمدار تھے. وہ پوچھتا ہے کہ اچھا یہاں پہ کچھ جنگ وغیرہ ہوئی تھی کیا؟ لشکر کا نام لے رہے ہو تو ہاں یہاں پہ جنگ ہوئی تھی. اچھا جنگ ہوئی تھی، کتنے لوگ تھے؟ کہا کہ ایک جانب جو ہے 72 لوگ تھے جن کے یہ کمانڈر تھے، جن کے آپ دروازے پہ کھڑے، ان کی طرف 72 لوگ تھے. اب اس نے پوچھا کہ اچھا دوسری جانب کتنے تھے؟ اس نے سوچا کہ 200 300 400 کچھ لوگ رہے. بتانے والے نے اسے بتایا کہ اس طرف کم از کم 30,000 لوگ تھے. یہ کم سے کم یہ تعداد لکھی ہے ارباب مقاتل میں، کم سے کم 30,000، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ سے 9 لاکھ تک کا ذکر ہے. توجہ چاہتا ہوں، 30,000. اب جب آپ پروپورشنلی دیکھیے گا تو کم سے کم ایک آدمی پہ 450 لوگ آئیں گے، غالباً 400 سے 450 لوگ. جیسے ہی اس نے سنا کہ ایک جانب 30,000 لوگ اور ایک جانب، ہمیں ذہن میں آتا نا اکثر کہ مولا نے مولا عباس کو کیوں مانگا تھا جب شہید ہی ہونا تھا، تو کیا وجہ تھی مانگنے کی؟ آئیے 2 وجہ پیش کرتا ہوں. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں معصومین کی نظر میں، ہم آپ کیا جانیں گے. 2 وجہ پیش کرتا ہوں. جیسے ہی اس نے سنا کہ ایک سمت 30,000 کا لشکر تھا، دیکھیں کیا امپریکٹیکل سچویشن ہے، اور ایک طرف جو ہے صرف 72 افراد، اس نے فوراً کہا پھر تو جنگ ہوئی نہیں ہوگی، پھر تو تھوڑی دیر کے اندر ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا ہوگا اور قصہ تمام ہو گیا ہوگا، جنگ کہاں ہوئی ہوگی. تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، بتانے والا کہتا ہے کہ نہیں، جنگ ہوئی تھی اور گھمسان کی جنگ ہوئی تھی. کم سے کم 9 سے 10 گھنٹے جنگ چلی. جیسے ہی اس آفیسر نے سنا کہ 9-10 گھنٹے جنگ چلی، اس نے فوراً اپنی کیپ کو اتارا اور مولا عباس کی دہلیز کے اوپر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد امام کو، مولا کو، آقا کو سیلیوٹ کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ اس کمانڈر کا کمال ہے جس نے چند لمحوں کی جنگ کو اتنا طویل کر دیا. اللہ اکبر. جس نے اپنی ذہانت سے، اپنی تیاریوں سے، اپنی اسٹریٹجی سے چند لمحوں میں ختم ہو جانے والی جنگ کو اتنا زیادہ بڑا کر دیا، اتنا بڑھا دیا. اور یقین جانیں یہ امام، یہ آقا عباس علیہ السلام کا نظریہ تھا، ان کا انداز تھا، ان کا طریقہ کار کا. اور شب عاشور مولا عباس علیہ السلام ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو لے کر کے آئے، اور جانتے کیا فرمایا ہے؟ جناب علی اکبر کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد ایک مرتبہ فوجوں کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد آقا عباس کہتے ہیں کہ اے علی اکبر، میں
اس فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ میں اس فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. 2 حصوں کو تقسیم کرنے کے بعد کیا کہا کہ آدھی فوج سے میں لڑوں گا اکیلے, اور جو باقی آدھی بچے گی اس کا الگ 2 حصہ کریں گے. ایک سے تم لڑنا اور ایک سے باقی سارے اصحاب مل کے لڑیں گے. اس کے بعد مولا عباس کہتے ہیں اکبر تھوڑی دیر کے اندر میں انہیں تمام کر کے تمہاری مدد کو آ جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ ارادہ تھا آقا عباس کا, تو جو ہے یہ نظریہ, یہ ارادہ, یہ تیاریاں. لیکن ہائے رے جنگ کی اجازت نہ ملی. قیامت ہے. بس چند فقرے اور سنیں. یہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ مولا عباس کو لے کر کے کیوں آئے امام حسین. ایسا نہیں ہے, انکل موجود تھے, ایسا نہیں ہے اس مجلس میں کہ مولا عباس نے جنگ نہیں کی ہے. بہت ساری جنگیں کی ہیں لیکن ساری جنگیں محدود تھی. جب بھی کوئی بھی شہید, کوئی بھی ناصر گھوڑے سے گرتا تھا وہ مولا کو آواز دیتا تھا اور اس کا ایک حلقہ بنا لیا جاتا تھا تاکہ اس کا سر قلم کیا جا سکے. آقا عباس حملہ کرتے تھے اور اس حلقے کو توڑتے تھے, حلقے کو توڑ دیتے تھے, اور امام حسین علیہ السلام داخل ہوتے تھے اور اپنے سپاہی کو اٹھاتے تھے اور اٹھا کر کے لے کر کے خیمے میں آتے تھے. توجہ سنیں گے, ایک فقرہ عرض کروں, اجازت ایک فقرہ عرض کرتا ہوں. جس وقت جناب حر آئے ہیں نا اپنے بیٹے کو لے کر کے, بھائی کو, غلام کو لے کے, ایک مرتبہ مولا سے کہا مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجیے. بیٹا گیا, شہید ہوا, آواز دی بابا بیٹے کی امداد کو آؤ. جیسے ہی حر بڑھنا چاہتے تھے امام حسین نے روکا, اور روکنے کے بعد کیا کہا کہ اے حر دستور دنیا کچھ اور ہے. دستور دنیا کے اعتبار سے بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے نہیں جاتا ہے. اے اور تو نہ جا, رک جا, حسین جائے گا. ایک مرتبہ امام حسین نے روکا. جانتے تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام حسین چلے ہیں اور چلنے کے بعد بعض اوقات جانتے ہیں امام حسین جب آتے تھے نا تو آنے میں مظلومیت کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا تھا. امام حسین ایک بہادر اور شجاع سپاہی کی طرح آتے تھے اور آپ کی آمد کی ایسی سرعت ہوتی تھی, آپ کے چہرے پہ جلالت اور ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی کہ اشقیاء بھاگ پڑتے تھے, رن پڑتا تھا, لوگ گھبرا کے بھاگ جاتے تھے. اور اس عالم میں امام حسین بعض اوقات تو گھوڑے سے اترتے بھی نہیں تھے, گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اپنے چاہنے والے کو اٹھاتے تھے, اپنی آغوش میں لیتے تھے اور لینے کے بعد خیمے میں چلے آتے تھے. بس اسی سرعت, اسی انداز, اسی جاؤ جلال کے ساتھ ایک مرتبہ امام آئے ہیں اور آنے کے بعد مقتل میں حر کے بیٹے علی ابن حر کے بندے کمر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور جھک کر کے ایسے حر کے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی آغوش میں لیا, گھوڑے کو موڑا, ایک ایڑ دی اور تیز رفتار کے ساتھ خیمے کا رخ کیا, خیمے میں لے کر کے چلے آئے. میں کہوں گا مولا یہ صبح عاشور کا منظر تھا لیکن 3 پہر کے بعد ارے منظر ایسا بدلا کہ جانے والا تو یہی تھا لیکن انداز ایسا نہ تھا. میر انیس کہتے ہیں کہ جب آقا حسین علی اکبر کے لاشے پہ گئے ہیں, میر انیس کہتے ہیں کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے. ارے لکھا ہے یہ کہ 72 دفعہ حسین گرے. اجرکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس ہزاروں میں نے تمام کر دی باتیں. دیکھیں جب بھی کوئی بھی شہید, کوئی بھی ناصر خیمے سے رخصت ہوتا تھا تو ماتم اس کے نام سے ہوتا تھا. جب جناب قاسم رخصت ہوئے ماتم ہوا وا قاسمہ, اونو محمد رخصت ہوئے ماتم ہوا وا اونو محمدہ, علی اکبر کی رخصت ہوگی ماتم ہوگا وا علی اکبرہ. لیکن جانتے جب جناب عباس آئے ہیں رخصت کو تو ماتم نام سے نہیں ہوا. ایک مرتبہ سیدانیوں نے ایک حلقہ بنایا اور حلقہ بنانے کے بعد ایک آواز آئی, واہ عزتہ, واہ حجابہ, واہ عزتہ, واہ حجابہ, شبیہ علم برآمد ہوگی. سن لیجئے بس چند فقرے آپ کی خدمت تمام. واہ عزتہ, واہ حجابہ. ایک مرتبہ مولا عباس جیسے ہی جانے لگتے ہیں, پھر سے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. سرزمین لکھنؤ کا ایک بہت قدیم نوحہ ہے, اس کے 4 مصرے سن لیجئے. مولا عباس کس طرح سے خیمے سے باہر نکلے ہیں. شاعر بیان کرتا ہے کہ عباس پانی لینے کو دریا پہ جاتے ہیں
ارے سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. عباس پانی لینے کو دریا پہ جاتے ہیں, سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں. ارے بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک, جھولے سے خشک لب علی اصغر دکھاتے ہیں. ارے ادھر اجازت ملی, مولا نے علم لیا, مشک بنی, لے کر کے ایک مرتبہ فرات کے ساحل پر آئے. آنے کے بعد پانی بھرا, جب لوٹنے لگے تو ایک مرتبہ تیر و تبر کی بارشیں ہوئی, دایاں بازو قلم ہوا, عجب نہیں کہا علی اکبر کا صدقہ. ارے بایاں بازو قلم ہوا, عجب نہیں فرمایا ہو علی اصغر کا صدقہ. ایک مرتبہ ایک تیر چلا اور آنے کے بعد مشک میں پیوست ہو گیا. عزاداروں, مشک سکینہ سے پانی نہیں, عباس کی تمناؤں کا خون بہنے لگا. ہائے رے قیامت ہو گئی. ایک مرتبہ اور تیر چلے. ارے میرا مولا فرش کی زین پہ نہ سنبھل سکا, زین سے زمین پہ آیا. ارے جب بھی کوئی زمین پہ آتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. آئے میرا مولا جس کے ہاتھ پہلے قلم ہو چکے, ارے منہ کے بل زمین پر آیا, آواز دی, آقا غلام کا سلام قبول کیجئے. بس تمام کر دیا میں نے. ایک مرتبہ مولا حسین دوڑے دوڑے آئے. آنے کے بعد ایک مرتبہ آقا عباس کے زانوں پہ, ایک مرتبہ آقا عباس کے سر اقدس کو اپنے زانوں پہ رکھا. جب جب مولا رکھتے تھے آقا عباس پاس سے ادب سے سر ہٹا لیتے تھے. کہتے تھے, ایک مرتبہ امام حسین کہتے کہ اے بھیا عباس کیا ہو گیا میرے چاند, میرے زانوں سے سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ مولا کہتے ہیں کہ اے آقا جب جب آپ کے زانوں پہ سر رکھتا ہوں تب آرام ملتا ہے, لیکن یہ سوچ کے ہٹا لیتا ہوں کہ میرے آرام کے لیے آپ کا زانو ہے. لیکن اے میرے آقا کچھ لمحوں کے بعد ارے آپ کے لیے کیا ہوگا؟ عجب نہیں, مولا نے فرمایا عباس پریشان نہ ہو, میری آمد میں میرے اس وقت میں میری ماں فاطمہ آ جائے گی. بس عزاداروں آخری فقرہ, ایک مرتبہ آخری منزل آئی ہے. تو آنے کے بعد ایک مرتبہ مولا عباس نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کے رخ انور کی زیارت کی تھی. آج دنیا سے جا رہا ہوں, آرزو یہ ہے کہ جاتے جاتے آپ کے رخ کی زیارت کر لوں. اے آقا لیکن ایک دقت یہ ہے, ایک تکلیف یہ ہے, ایک دقت یہ ہے کہ اے آقا ایک آنکھ میں خون جمع ہے اور ایک آنکھ میں تیر لگا ہے. ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے تیر نکالے, آقا عباس نے زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے عباس اس بھائی کی بھی, اس غریب بھائی کی بھی ایک تمنا ہے. ارے زندگی بھر تم نے مجھے آقا کہا, بس ایک بار بھائی کہہ دو. دیکھیں جب کسی کی بہت پرانی تمنا پوری ہوتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ جو تمنا پوری کرے اسے کلیجے سے لگا لے. بس سن لیجئے, احساس کریے گا تو کربلا دل میں اتر جائے گی. جس کی تمنا پوری ہوتی ہے, بہت پرانی تمنا, تو اس کا دل کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے تمنا پوری ہو اسے اپنے کلیجے سے لگا لے. جیسے ہی کہا ہے نا, ایک مرتبہ مولا عباس نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے لفظ بھیا کہا. اور سنیے گا, جملہ سنیں گے, زبان سے لفظ بھیا اور جسم سے روح ارے ایک ساتھ نکل گئی. جیسے ہی نکلی, ایک مرتبہ امام حسین نے آقا عباس کو چاہا گلے سے لگا لے, ارے ادھر سے تو لگا لیا, ادھر عباس کے ہاتھ نہ تھے کہ ایک مرتبہ آقا کو گلے لگاتا. عالم غربت میں بھائی نے بھائی کا ماتم کیا, علم کو لیا, لے کر کے خیمے کا رخ کیا. اے بچوں اب سوال آپ نہ کرنا, ہمارا سبقہ مارا گیا. علمدار اللہ لعنت اللہ علیہ, انا للہ و انا